جی میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے حلقہ N88 جہاں پہ استحکام پاکستان کے نامزد امیدوار انجینئر گل اصغر صاحب کے ساتھ جو اس وقت اپنی انتخابی مہم زور و شور سے اپنے حلقے میں چلاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی سر، آج آپ اپنے آبائی علاقے میں ایک بڑی برادری کے کٹ میں موجود ہیں اپنی میں، کیا کہیں گے آج کے یہ کٹ کے حوالے سے اور اپنی انتخابی مہم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے الحمدللہ اس طرح کے 50 کٹ ایک دن میں ہو رہے ہیں. جیسے ابھی ہم یہاں سے رنگپور بگور جائیں گے، پھر آگے گنج جائیں گے، پھر نورپور جائیں گے. تو الحمدللہ اس ٹائم جو ایکسیپٹنس ہے ہماری اس ٹائم حلقہ N88 کی، وہ پیک پہ جا رہی ہے، ٹاپ پہ جا رہی ہے، اور مد مقابل تو نظر بھی نہیں آ رہے. الحمدللہ انشاءاللہ آرام سے جیتیں گے ہم N88 انشاءاللہ. صحیح. آپ نے سیاست تقریباً ایک دہائی پہلے شروع کی. آپ پروفیشنل ایک انجینئر ہیں، کاروباری شخصیت ہیں. سیاست میں کیوں آئے اور علاقے کی کون سے وہ مسائل ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ سیاست میں آئے؟ دیکھیں، جو جس تحصیل میں بھی ہم کھڑے ہیں یہ پورے پنجاب کی سب سے پسماندہ ترین تحصیل ہے. نہ یہاں پینے کا صاف پانی ہے، نہ یہاں پہ سوئی گیس ہے. بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں بھی بجلی بھی نہیں ہے، کوئی تعلیم کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، صحت کا کوئی پراپر ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ تحصیل نورپور تھال بہت بیکورڈ ایریا ہے. پھر دامن مہاڑ اور کدی. تو ہم نے یہ 10 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کریں گے، اور وہ موقع آج انشاءاللہ 10 سال بعد آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ہمارا فیصلہ سیاست میں ڈیولپمنٹ کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سنگ میل ثابت ہوگا. صحیح. آپ نے جنگیر ترین صاحب کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی چند جو ماہ پہلے بنی، تو آپ بیسیکلی آپ کا بھی تعلق اسی پارٹی سے تھا جس سے ان کا تھا. تو آپ لوگوں نے یہ کیا سوچ کے نئی پارٹی سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا؟ آزاد بھی تو لڑ سکتے تھے. لیکن 9 مئی کے بعد جو حالات بن گئے تھے وہ اب آپ کو نیشنل سیکیورٹی میں اور سیاست میں پھر فرق نہیں رہ گیا تھا. تو ایک دیوار آ گئی تھی آگے. اگر الیکشن لڑنے کا اجازت ہوتی تو ہم ضرور اس پارٹی سے الیکشن لڑتے. ہمارا خون ہم نے اس پارٹی کے لیے دیا ہوا تھا. لیکن جب راستے ہی نہ ہو تو پولیٹیشین نے اپنے لوگوں کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے. تو ہم نے ایک راستہ نکالا اور اس راستے میں ہمارا ایک اتحاد ہوا. جیسے ہم نے بگور ٹیوانا اترا اتحاد کا نام دیا، اور وہ اتحاد اللہ کا شکر ہے اس پارٹی کے شیلٹر کے نیچے بڑا زبردست چل رہا ہے. جو انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں. آپ کے ساتھ ایک پرانا ایم پی اے کا امیدوار ہے اور ایک نیا دوست ہے جو پہلی دفعہ ایم پی اے کا امیدوار، بے شک اس کا وہ سیاسی گھرانے سے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست آپ کے علاقے میں جو یہ پٹی ہے اس میں جوڑ توڑ اور زیادہ تر وہی لوگ جیتتے ہیں جن کا پرانا گھرانہ سیاست میں یا جو مخصوص لوگ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے نوجوان جو اس سیاست میں آ رہے ہیں وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی. اور نوجوانوں سے آگے فیوچر نوجوانوں کا ہے. اور اگر ہم دھڑے بازی کی بھی سیاست کا کریں تو ہمارے دھڑے مضبوط ترین دھڑے ہیں. بگور گروپ نے 44,000 آزاد ووٹ لیا ہوا ہے پیچھے. ٹیوانا گروپ پچھلے 50 سال سے سیاست کر رہا ہے. اترا گروپ بھی پچھلے 30-40 سال سیاست کر رہا ہے. تو مانے ہوئے دھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دھڑوں کے اوپر دیکھیں یا نوجوانوں کی سپورٹ، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ہماری جیت یقینی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. آپ کے مرد مقابل کوئی بھی سیاسی پارٹی دوسری نظر نہیں آ رہی، ایک آزاد امیدوار ہے. تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور گراؤنڈ آپ کو مہیا کی گئی ہے، آنے والے انتخابات میں کامیابی کا راستہ آپ کو دیا گیا؟ دیکھیے، ایک لمبی جدوجہد ہے ہماری. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ کوئی پہلا ہمارا الیکشن نہیں ہے. جو دوسرے دونوں کینڈیڈیٹ ہیں ان کا پہلا الیکشن ہے. تو وہ تو انٹروڈکٹری الیکشن ہوتا ہے، پہلا الیکشن. ہم نے بھی وہ ٹائم گزارا ہوا ہے 2013 میں جو ہمارا پہلا الیکشن تھا. پھر ہم نے تو اب بے تحاشا الیکشن لڑ لی. ایک لمبی جدوجہد ہے، ایک لمبی اننگس کھیل کے آئے ہیں. تو اس کے بعد میرے خیال میں اتنی لمبی جدوجہد کے بعد اگر اس دفعہ یہ الیکشن بنا ہے تو یہ عوامی سپورٹ کے نتیجہ ہے جی. صحیح. آپ نے اپنی جیسے اسپیچ میں بھی کہا کہ یہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں ہوا، خاص کر خواتین کے حوالے سے کوئی کالج اسکول اس لیول کے نہیں ہے، نہ یونیورسٹی ہے خوشاب کے اندر. ارد گرد آپ کا جو 60 ڈویژن ہے سرگودا میں موجود ہے یونیورسٹی، لیکن یہاں نہیں ہے. اس کے حوالے سے پہلے سیاستدانوں نے کام نہیں کیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل. ہم نے جب پالیٹکس میں قدم رکھا تو ہم نے سب سے پہلے چینج خوشاب یا خوشاب کو تبدیل کرنے کا ایک ایجنڈا دیا ہے، جس میں تعلیم سب سے اوپر ہے، پھر صحت ہے، پھر روزگار ہے، پھر انفراسٹرکچر ہے. تو سب چیزوں کی یہاں پہ کمی ہے. تو اس کے آگے ڈیٹیلز ہیں، جیسے سڑکوں کا ایک جال بچھانے کی یہاں پہ ضرورت ہے، موٹر وے کے ساتھ لنکیج کی ضرورت ہے، انڈسٹریل زونز روزگار کے لیے بنانے کی ضرورت ہے، تعلیم کے لیے یونیورسٹیز خواتین اور کے لیے ضروری ہے، ہاسپٹل ضروری ہے. تو یہ پورا ایک ایجنڈا ہے ہمارا، ایک لمبا چوڑا، جو کبھی آپ آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد کریں گے جیت کے انشاءاللہ. آپ کا نشان شاہین ہے، عقاب ہے، وہ نیا نشان ہے.
تو یہ اس کے اوپر کیا کیسے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نشان فٹ ہو جائے کہ وہ شاہین کو اس دن 8 فروری کو مور لگائیں, کسی اور جگہ نہ لگائیں؟ یہ نشان کوئی نیا نہیں ہے. نشان تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت پہلے جو ہے اس کے اوپر بہت شعر و شاعری کر چھوڑی ہے, جیسے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. انشاءاللہ یہ اس N88 کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسی بلندیاں دیں گے انشاءاللہ. آخر پہ 8 فروری کے حوالے سے اپنے حلقہ اور اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا اگر اللہ نے آپ پہ کرم کیا, یہاں کے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا, تو وہ کون سے ترجیحی کام ہوں گے جو سب سے پہلے 8 فروری کی کامیابی کے بعد یہاں کریں گے؟ انشاءاللہ 8 فروری کا سورج جو ہے وہ شاہین عقاب کی کامیابی کا سورج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کی کامیابی کے ساتھ ہی لوگوں کا کام ختم ہو جائے گا, گل اصغر بگور کا کام شروع ہو جائے گا. اپنے اس جو میں نے آپ کو ایجنڈا بتایا اس کے اوپر عمل درآمد جیسے تعلیم, صحت, روزگار, اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے عمل درآمد کریں گے اور ترقی کا ایک نیا باب کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. جی میرے ساتھ موجود تھے N88 کے نامزد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی کے محترم انجینئر گل اصغر صاحب, جنہوں نے کا کہنا ہے کہ میرا بنیادی طور پر سیاست میں آنے کا مقصد صرف علاقے کی فلاح و بہبود, تعمیر و ترقی اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا میرا جو بنیادی نصب العین ہے, نظریہ. میں صرف سیاست خدمت کے غرض سے, اور جو میری ٹیم ہے وہ سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ خوشاب کو ایک جدید اور نئے راستے پر ڈالنا ہے, اور 8 فروری کی کامیابی کے بعد علاقے کی تقدیر کو ضرور بدلوں گا, ایجوکیشن اور صحت کے اوپر خصوصی کام کروں گا. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.